yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. میری شادی دین محمد سے 16 برس کی عمر میں ہوئی تھی. یہ وٹے سٹے کا رشتہ تھا. میری نند سلمہ میری بھابھی بنی تھی. کچھ عرصہ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے رہے. پھر ایک دن بدقسمتی نے آ لیا. سلمہ اور میرے بھائی ریحان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. بات اتنی بڑھی کہ ریحان بیوی کو گھسیٹتا ہوا ہمارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر چلا گیا. اس وقت دین محمد زمیندار کے کھیتوں سے کام کر کے لوٹ رہا تھا. اس نے کچھ دور سے یہ نظارہ دیکھا تھا. گھر آیا تو سخت بھرم تھا. اپنی بہن کی بے بسی پر آپس سے باہر ہو چکا تھا. سلمہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے بدن کے نیل دکھا رہی تھی کہ میرے بھائی نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا. تب ہی دین محمد نے کہا، جب تیرا بھائی سلمہ سے ایسا سلوک رکھتا ہے تو کیسے میرے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہے؟ جا نکل جا ابھی، اس وقت دفع ہو جا. میں تو اچھی بھلی اپنے شوہر کے ساتھ بس رہی تھی. یہ ناگہانی آفت آ پڑی تو میں گھبرا گئی. میں نے سلمہ کے پیر پکڑ لیے. خدا کے لیے میرا گھر اجڑنے سے بچا لو. تم دونوں میاں بیوی کی لڑائی میں میری خوشیوں کو کیوں آگ لگائے جا رہی ہو؟ سلمہ کو مجھ پر رحم آ گیا. اس نے کہا، بھائی دین محمد، شمع کا کوئی قصور نہیں. تو ریحان کو جو مرضی کہے، مگر اسے کچھ نہ کہے، اسے رہنے دے. بہن کے سمجھانے سے دین محمد کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا اور اس نے مجھ کو گھر سے نہ نکالا. بولا، ٹھیک ہے، میں ریحان سے نبٹ لوں گا. بعد میں جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. کچھ عرصے بعد دین محمد کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ مجھ سے راضی ہو گیا اور پھر سے بات چیت کرنے لگا. لیکن بہن کے اجڑنے کا غم اسے ستاتا رہتا تھا، کیونکہ باوجود میرے بلانے کے ریحان بیوی کو لینے نہ آیا تھا. یہ بڑی ذلت کی بات تھی. گاؤں میں رواج تھا کہ وٹے سٹے کی شادی میں ایک گھر نہ بستا تو دوسرا بھی اجاڑ دیا جاتا تھا. میرے شوہر نے پھر بھی تحمل سے کام لیا اور سال بھر تک ریحان کے آنے کا انتظار کیا. اب گاؤں والے، خاص طور پر دین محمد کے قریبی رشتہ دار، آ کر اسے مشورہ دیتے کہ تم ریحان سے طلاق کا مطالبہ کرو اور بدلے میں بیوی کو طلاق دے دو. آخر کب تک سلمہ کی زندگی برباد رہے گی؟ دین محمد شش و پنج میں تھا. وہ سلمہ کو طلاق نہ دلوانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ایک بچی تھی جو میری والدہ کے پاس تھی. دین محمد بھی بھانجی سے پیار کرتا تھا اور اس کی ماں سے مستقل جدائی کا سامان نہ کرنا چاہتا تھا. وہ مجھے بھی طلاق دینے کے حق میں نہ تھا کیونکہ میری بھی ایک بیٹی تھی جو کہ دین محمد کی جان تھی. ایک ماہ اور بیت گیا تو دین محمد کے صبر کا پیمانہ ہو گیا. اس نے مجھ سے کہا، اس بار عید پر تیرا بھائی نہیں آیا تو میں طلاق دے کر تجھے میکے بھجوا دوں گا اور اس معاملے میں کسی بات کی میں پرواہ نہ کروں گا. میں نے ماں کو کئی سندیسے بھجوائے کہ ریحان کو صلح کی خاطر بھیجو، نہیں تو آ کر مجھے لے جاؤ. دین محمد میری جان کے در پہ ہو چکا ہے. ماں کے کہنے سننے پر ریحان عید سے ایک روز قبل آ گیا. وہ بیوی کو لینے آیا تھا. شومئی قسمت، جس وقت وہ آیا ہمارے گھر میری ساس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا. اس نے ریحان سے کہا، سال بعد لینے آئے ہو لیکن یہ نہیں سوچا کہ خرچہ بھی بھرنا ہے. پہلے سال بھر کا خرچہ لاؤ پھر بیوی لے کر جاؤ.
بوڑھے ماما اللہ دیتا نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بات بنتے بنتے رہ گئی، بلکہ اس معاملے پر میرے میاں اور بھائی ریحان میں تو تکرار بھی ہو گئی۔ دین محمد نے ریحان کو بےعزت کر کے گھر سے واپس خالی ہاتھ بھیج دیا۔ وہ تو پہلے ہی سلانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی سمینہ سے پیار کرتا تھا۔ یہ زبردستی سلمیٰ اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ یہ میری خاطر آیا تھا کہ ماں نے کہا تھا اگر تو نے صلح نہ کی تو تیری بہن کو وہ طلاق دے دے گا، پھر وہ عمر بھر تجھے بد دعائیں دے گی۔ ریحان چلا گیا تو میں بھی رنجیدہ ہو گئی۔ اب میں 2 بچوں کی ماں تھی۔ گھر بھی پیارا تھا۔ دین محمد فطرت کا برا آدمی نہ تھا۔